اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1980 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر سے ہو رہا ہے. 35ویں سورہ. اسے سورہ فاطر بھی کہتے ہیں اور سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں. 35ویں سورت ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. ہم کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار یہ بات آ گئی. کسی خالق کا ایسا تخلیقی شاہکار جو افادیت اور حسن دونوں میں انتہائی کمال تک پہنچ چکا ہو. افادیت کو ذہن میں رکھیے، صرف ایستھیٹک سینس نہیں، یوٹیلیٹیرین سینس بھی اس کے اندر آتی ہے. مفید بھی ہو اور صاحب جمال بھی ہو، اور وہ اس انتہا تک پہنچا ہوا ہو کہ اسے دیکھنے سے بے ساختہ زبان پر جو کلمات تحسین اور اپریسیشن آ جائیں بے ساختہ، اسے حمد کہتے ہیں. محسوس شاہکار ہوگا جبھی وہ سامنے آئے گا نا. اور وہ اس قدر جاذب پرکشش، اس قدر افادیت اور جمالیت سے معمول ہوگا کہ وہ آنکھ جو اسے بھانپ سکے گی، بے ساختہ اس کی زبان پر کلمات تحسین آ جائیں گے. انہیں حمد کہا جاتا ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ حمد کے لیے یہ دیکھنے والی آنکھیں کون سی ہوں گی؟ کائنات کی ہر شے آپ کو دعوت نظارہ دیتی ہے، اور پھر جب اس کے آپ نے افادی پہلو بھی دیکھنے ہوں، ٹھیک ہے، گلاب کا پھول جو ہے اگر آپ کو ذوق لطیف سے آپ نوازے گئے ہیں تو اسے دیکھنے سے آپ کے اندر ایک تحسین کا پہلو ابھرے گا، لیکن اس میں تو افادیت بھی ساتھ یہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ نوع انسانی کے لیے مفید کتنا ہے. تو کائنات کی ہر شے کو ان 2 پہلوؤں سے جب ان پہ تحقیق کی جائے گی تو اس کے بعد، اور وہ شاہکار ہونا چاہیے، ماسٹر پیس ہونا چاہیے اس کا. اس کے بعد جو بے ساختہ زبان پہ آپ کے کلمات تحسین، اپریسیشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ جو یوں ہی آج کل تو ہمارے یہاں شاعری میں رہ گئی ہے نا، ہا. تو یہ جو چیز ہے، جب یہ زبان پہ کلمات تحسین آئیں تو انہیں حمد کہا جاتا ہے. تعریف جو ہے ہمارے ہاں اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، اور ایک ترجمہ اس کا ایک لفظ میں آپ کریں گے بھی کیا؟ جسے ہم کسی کی انگریزی میں پریز کہتے ہیں، وہ تو مدح ہے عربی زبان میں. کیا بات ہے اس زبان کی. وہ ایسے لفظ ایسے مقام کے لیے حمد بولتے ہی نہیں ہیں، وہ بڑا بولتے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ. آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو آگے بات کہی گئی ہے اس کے متعلق حمدیت کی جو شے ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی زبان پہ یہ آئے گی؟ جو ریسرچ کریں گے، جو تحقیقات کریں گے، اس کے بعد انکشافات کریں گے کہ یہ فطرت کی یہ جتنی خارجی کائنات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان کا تحسینی اپریشیٹو پہلو، ایستھیٹک پہلو کون سا ہے، اور ان کا افادیت کا پہلو، یوٹیلیٹیرین پہلو جسے آپ کہتے ہیں، یہ کون سا ہے. ان تحقیقات کے بعد جو لوگ اس نظام پہ پہنچیں گے کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، وہ ہیں جو حامدون کہتا ہے قرآن ان کو. مومن کی ایک صفت اس نے حامدون بھی کہی ہوئی. اب الحمدللہ کہہ دینے سے تو یہ بات نہیں بنتی. حامدون جسے اس نے کہا ہے. الحمدللہ اس میں میں زیادہ وقت نہیں لیتا، کیونکہ الحمد سے تو قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ کون سی صفت ہے یہاں خدا کی بتائی گئی جس کے لیے کہا ہے کہ حمدیت بے ساختہ زبان پہ آ جی. فاطر السماوات والارض. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات بھی پہلے آ چکی ہوئی ہے. پیدا کرنا
عام جو ہمارے ہاں ایک لفظ ہے، انگریزی زبان میں اس کے لیے کریشن لفظ ہے. اور شاید آپ کو معلوم ہوگا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ مفکر ہے پرنجل پینٹ، اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں کریشن کے لیے انگریزی زبان میں ایک ہی لفظ کریشن ہے، لیکن عربی زبان ہم سے کہیں آگے ہے. اندازہ لگائیے کہ دور جاہلیت میں ان کی زبان میں دو لفظ تھے، اور وہ امر اور تخلیق. اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے انگریزی زبان میں دوسرا لفظ ہے نہیں جو ہم بتائیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. لغات ان کا جواب دے جاتا ہے، ڈکشنری جواب دے جاتی ہے کہ اس کے لیے دوسرا لفظ ہی ہمارے ہاں نہیں، تو ہم کیا بتائیں کہ اس کے معنی کیا ہے. تو اس نے پھر کہا یہ ہے کہ کسی شے کی تخلیق کے لیے خالق کے ذہن میں پہلے ایک نقشہ آتا ہے، پلان آتا ہے، تصور آتا ہے، امیجنیشن ہوتی. یہ ہمارے الفاظ ہیں، خدا کے لیے تو یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے کہ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے. بہرحال اس کا وہ مرحلہ جس کے اندر ابھی وہ ارادے کے گوشے میں ہی ہوتا ہے، اسے امر کہا جاتا ہے. یہ اگر اس کا کوئی کچھ ترجمہ ہو سکتا ہے تو وہ ڈائریکٹو ہوتا ہے، ڈائریکشن ہوتا ہے، سمت مقرر کرنا کسی چیز کی، ڈائریکٹو پہلو. تو وہ کہتا ہے کہ اس شے کے بننے کے لیے پہلے عالم امر ہوتا ہے، اس میں وہ سارا اس کا نقشہ مرتب ہوتا ہے، پلان مرتب ہوتا ہے، اس کی ڈائریکشن مرتب ہوتی ہے کہ کس طرف جانا ہے، اس کی منزل مرتب ہوتی ہے، اور پھر اسے وہ اس حالت میں لاتا ہے جسے تم دیکھ سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہو. یہ جو عالم محسوس میں جب وہ شے آتی ہے تو اسے تخلیق کہتے ہیں. اور تخلیق در حقیقت وہ ایک خیل عام قاف جو ہے، وہ اخلاق اور خلق اور یہ چیزیں تو آپ کے ذہن میں یہ اسی مادے سے ہیں. تخلیق کے معنی ہوتے ہیں کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو مختلف پروپورشن سے، مختلف نسبتوں سے ملا کے اور مختلف چیزیں پیدا کرتے چلے جانا. کیا بات ہے! یہ اس کا عمل تخلیق ہے. تو تخلیق کیا ہے؟ مختلف چیزیں جو موجود ہیں ان میں مختلف پروپورشن سے، مختلف تراکیب سے ان کو اس طرح امتزاج کرتے جانا کہ اب یہ چیز بن گئی، اسی سے یہ چیز بن گئی، اسی سے یہ چیز بن گئی. کسی پینٹر یا مصور سے پوچھئے کہ یہ جو 7 رنگ ہیں ان سے وہ بناتا کیا کیا ہے. یہ تخلیق ہے. لیکن اس کے لیے پہلی چیز ہے کہ وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. تو موجود کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ اب پھر آئی عربی زبان. یہاں بھی وہ تخلیق نہیں کہتا. اس زبان کے اندر اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 لفظ ہیں. ایک ہے بے تے رے فطر، دوسرا ہے بے دال عین بدا جسے کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض اور خالق ارض و سما یہ الگ چیز ہے. فاطر اور بدیع کہتے ہیں پہلے سے جو چیز موجود نہ ہو اس کو موجود کر دینا. اندازہ لگا. اور جو موجود چیزیں ہیں ان میں تبدیلیاں پیدا کر کے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا، یہ تخلیق ہے. تخلیق کی جو چیزیں ہیں یہ تو سائنس کے دائرے میں آ جاتی ہیں. کیسے یہ چیزیں بن گئی، انالیسز ان کا وہ کر دیتا ہے. نئی چیزیں بنانی ہوتی ہیں، سنتھسس ان کا کر دیتا ہے. سائنس یہاں تک تو آتی ہے. جب وہ پیچھے جاتی ہے کہ صاحب یہ شے جس کو ہم نے لے کے ان چیزوں کو اور اس طرح سے بنا دیا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ہم نے 2 ذرے لیے، یونٹ ان کے لیے، ان کو کیمیکلی آپس میں امتزاج کیا، پانی کا قطرہ بن گیا، یہ تو ہوئی تخلیق. لیکن یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کہاں سے آ گئی؟ یہ ایلیمنٹس جو ہیں جو کسی شے سے مرکب ہو کے نہیں بنے ہوئے، وہ موجود ہیں.
یہ جو شے ہے جسے کہتے ہیں نتھنگنیس سے بینگ میں لے آنا، کہ عدم سے وجود میں لے آنا، کچھ نہیں ہے اور اسے موجود کر دینا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچنے کے بعد وہ سلیون بھی کہتا ہے کہ جہاں بڑے سے بڑا سائنسدان نیوٹن اور ایک ڈاکانی دونوں ایک مقام پہ کھڑے ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکتا اور یہ بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ نتھنگنیس سے کسی چیز کا وجود میں آ جانا یہ سائنس کیا ہے، علم انسانی کی حد میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو کیفیت ہے یہ ہے زبان عربی اور یہ ہے قرآن، فاطر السماوات والارض۔ سماوات والارض خارجی کائنات کو قرآن ہمیشہ کہتا ہے، پستیوں اور بلندیوں میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے۔ یہ بات کی جو خارجی کائنات ہے، محسوس کائنات جسے آپ کہتے ہیں، اس کا وہ فاطر ہے، اسے وہ نتھنگنیس سے وجود میں لایا ہے۔ کوئی ذہن انسانی اسے سمجھنا تو ایک طرف، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شے نتھنگنیس سے وجود میں بھی آ سکتی، لیکن ہے موجود۔ یہ تحقیق کرتے ہوئے جب پیچھے جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس سے آگے بصورت برہم ہم جا نہیں سکتے، اس سے آگے کہ یہ موجود کس طرح سے ہوگی۔ فاطر السماوات والارض، آپ کہیے کہ یہ الحمد کہنے والا کوئی نیوٹن ہوگا نا؟ عمر بھر کی تحقیقات کے بعد جتنی تخلیقی چیزیں تھیں ان کے متعلق تو وہ ان کا انالیسس کرتا چلا گیا اور آخر میں جا کے ان چیزوں کے اوپر پہنچ گیا جن کے سنتھیسس سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ذات جس نے اس چیز کو، کیونکہ یہ پیدا کرنا تو لفظ ہی نہیں ہے، وجود میں لے آیا، وہاں وہ پہنچ کہتا ہے کہ اس ذات کا تصور ہمارے حیطۂ علم میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہے اس کی حمدیت، فاطر السماوات والارض۔ اس کے بعد آگے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، بڑی مشکل ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، یہ دیکھیے خلق کا لفظ یہاں آ رہا ہے، پہلا فاطر ہے اور یہاں ہے تخلیق کا لفظ، درمیان کی بات بعد میں کروں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اس طرح سے وجود میں تو لے آیا ان چیزوں کو، اب اس کے بعد ان میں سے جو نئی نئی چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں، کہتا ہے یہ کائنات ایک دفعہ وہ عدم سے وجود میں لانے کے بعد پھر وہ بیکار نہیں بیٹھ گیا کہ چلو یہ کام تو میں نے کر دیا، اب باقی کام جتنا ہے یہ باقی انسان کرتے جائیں، نہیں۔ ذہن انسانی نے تو یہی سمجھا تھا، محرف تورات کے جو بنانے والے تھے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، انہوں نے تو کہا تھا کہ 6 دن میں خدا نے اس کائنات کو بنایا، یعنی پہلے تو دن کائنات کو بنایا اور دنوں میں، یعنی جب کائنات ہی نہیں تھی تو دن کہاں سے آ گئے۔ ایک یہ بھی مبینہ الہامی کتابیں ہیں، شروع یہاں سے ہوتا ہے دن میں، تو 6 دن میں تو اس نے یہ بنایا اور اس کے بعد خدا تھک گیا تو 7ویں دن اس نے کہا چھٹی۔ یہ ہولی ڈے جو ہے نا، یہ ہولی مقدس، یہ خدا کے سونے کا دن تھا، تھک گیا اور خدا سو گیا۔ سبت جسے کہتے ہیں، سبت کے معنی ہی ہیں جب کاروبار بند کر دیا جائے اور اس دن ناغا کر دیا جائے جس سے آج کل ہم کہتے ہیں، تو وہ خدا سو گیا۔ تو 7واں دن سبت کا دن جو ہے یہ سیٹرڈے کا دن ہے یہودیوں کے ہاں۔ عیسائیوں کو چونکہ بڑی دشمنی تھی یہودیوں سے، تو ان کی تو صورت یہ تھی کہ جو شے ان کے ہاں کی ہے اس کے اللہ رحم انہوں نے اپنے ہاں کوئی چیز کرنی۔ وہ اگر خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ کہ ہم کھائیں گے ساتھ، ٹھیک ہے کھاتے پھر۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں سیٹرڈے ہے، تو یہ بات لمبی چلی جائے گی۔ یہ تو دور جاہلیت میں یہ لوگ تو
پرستش کرتے تھے انہی چیزوں کی، چاند کی اور سورج کی اور دیوتاؤں کی، جیسے ہر دور جاہلیت میں قومیں کرتی ہیں، ان کی بھی یہی صورت تھی۔ تو یہ سن کی جو پرستش کرتے تھے وہاں سے ابتدا کرتے تھے یہ دن کی، تو اس لیے انہوں نے اپنے ہاں وہ سبت جو تھا سیٹرڈے کے بجائے سنڈے رکھ دی۔ ہم نے بھی جمعے کے متعلق کچھ اسی کی طرف تصور ذہن میں رکھ دیا۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سونے کا دن ہے، وہ چھٹی کا دن ہے۔ خدا نے تو اتنا ہی کہا تھا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب آواز دی جائے اجتماع کے لیے، نماز جمعہ جسے آپ کہتے ہیں، اس وقت کاروبار سارا چھوڑ کے اس طرف آ جاؤ۔ تو گویا اس نے شروع میں بھی آدھا دن جو ہے جمعے سے پہلے کاروبار کا ذکر کیا قرآن نے کہ کاروبار چھوڑ کے آؤ، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب نماز ختم ہو جائے پھر کاروبار میں جا لو۔ لیکن ہمارے ہاں تو وہی جو کچھ باقی مذہبوں میں ہوتا ہے اسی کو ہم لے لیتے ہیں۔ صاحب جمعہ ایک بنایا چھٹی، اب وہ اس کے بعد باتیں چلی، اتوار کی چھٹی نہیں دی، جمعے کی چھٹی، مذہب کا تقاضا جمعہ کی، مذہب کا تقاضا جمعہ کی چھٹی، سارے دن خدا کے دن ہیں۔ بات یوں نکلی تھی کہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہودیوں نے تورات میں ابتدا اس سے کی 6 دن میں بنائی، 7ویں دن سونے کی بات جو کی وہ کچھ ہوا۔ ہندوؤں کے ویدوں میں اور قرآنوں میں تو پوچھو نا، اس سے بھی پیچھے گئے ہوئے، ان کے ہاں تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایشور کی لیلا ہے، نہیں، اس نے ایشور جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور یہ خواب دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ بنا ہوا ہے، یعنی یہ اس کا خواب ہے۔ چل بھائی، جب وہ جاگ اٹھے گا، جب آنکھ کھل گئی، نہ زیاں تھا نہ سود تھا، تو پھر یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کرے اور یہ آنکھ نہ ہی کھلے، ملاقہ فرماؤ، سب بھی نہ رہے گا آگے افضل بگاڑو۔ یہ اندازہ لگائیے کہ خدا کے پیغمبروں نے تو دین دیا تھا، پھر ذہن انسانی ان کو اپنی سطح کے اوپر کس طرح لے آیا، ہم بھی لے آئے۔ اب یہ جو درمیان کی چیز ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، سو نہیں گیا، بیکار نہیں ہو گیا، تھک نہیں گیا، معاذ اللہ۔ اس کے متعلق تو یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو ایک طرف، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، الحی ہے، القیوم ہے، بیکار نہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنے قانون مشیت کے مطابق اب یہ جو تخلیقی کائنات ہو گئی اس کے اندر وہ اضافے کرتا رہتا ہے، اضافے کرتا رہتا ہے، آرائش جمال سے فارغ نہیں۔ کیا خوبصورت انداز میں باتیں کر گیا، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں، یزید فی الخلق ما یشاء، اضافے کرتا۔ آج کی سائنس عزیزان من اس مقام پہ پہنچ کے یونیورس کے متعلق وہ کہتے ہیں دی ایکسپینڈنگ یونیورس، یزید فی الخلق ما یشاء، پھیل رہی ہے یہ یونیورس، یزید فی الخلق ما یشاء۔ اب یہ کچھ ہو کیسے رہا ہے، یہ ہے بڑی سمجھنے کی۔ قرآن کریم نے ایک لفظ اس کے لیے ملائکہ کا لفظ ان کے ہاں موجود ہے، ہمارے ہاں تو ترجمہ اس کا تو فرشتہ ہے، یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے، وہ فرستادہ جو ہے اس کو ذرا سا تھوڑا مروڑا انہوں نے فرستادہ بنایا، یہ ایرانی لفظ ہے، ہمارے ہاں بھی فرشتہ ہی کہتے ہیں۔ انسانی ذہن یہ جتنی چیزیں ان کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ چیزیں جو محسوسات کے دائرے میں نہ آئیں،
محسوسات یہ آپ کی فزیکل سینسز جو ہیں، 5 حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، یہ چھونا، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، جو چیز ان کے دائرے میں آ جائے وہ تو محسوس کہلاتی ہے، وہ پرسیپشن ہوتی ہے، اور جو ان کے دائرے میں نہ آئے تو اس کے متعلق ذہن میں ایک تصور، ایک امیجنیشن، ایک خیال، ایک نظریہ سا ہی آ سکتا ہے، اسے ایبسٹریکٹ کہتے ہیں۔ توانائی، بلکہ یوں کہیے یہ الیکٹریسٹی، یہ الیکٹرک آبجیکٹ جو ہوتے ہیں، الیکٹریفائڈ آبجیکٹ جن کے اندر بجلی ہوتی ہے، یوں کرو یوں ہوتا ہے، وہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے۔ یہ خود بجلی، الیکٹریسٹی کیا ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہے، ایک انرجی ہے۔ دو چیزوں کے فرکشن سے یہ پیدا کیا چیز ہو جاتی ہے اس میں سے کوئی نہیں آج تک بتا سکتا۔ ایک قوت ہے جو ایبسٹریکٹ ہے، قوت اپنا مظاہرہ کرتی ہے مختلف چیزوں کے اندر۔ پنکھا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں بجلی چل، بند ہو گیا بجلی فیل ہو گئی۔ پنکھا نہ ہو ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ یہاں بجلی ہے۔ ریڈیو نہ ہو آپ کے ہاں، آپ کو ذہن میں نہیں آ سکتا کہ 7,000 میل سمندر پار سے کوئی بولنے والا، اس کی آواز میرے کمرے کے اندر گونج رہی ہے۔ تو یہ میں مثالیں دے رہا ہوں ذرا نیچے کی سطح پہ کہ ایبسٹریکٹ چیزیں جو اس قسم کی جو ہے نا محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی ہے، وہ اپنا کوئی محسوس پیکر اختیار کرتی ہیں تو پھر ہمارے سامنے آتی ہیں، ورنہ نہیں آتی۔ خیال، اجی صاحب دور کیوں جائیے آپ کی جان، کبھی دیکھی ہے؟ ہائے خبر سنتے میری تو جان نکل گئی، پوچھو کہ کیسے پتا چلا ہے؟ یوں کچھ ہوا تھا، جان میں جان آ گئی۔ ایک لفظ ہے، کچھ معلوم نہیں یہ ہوتا کیا ہے۔ اور پھر جب آپ کہتے ہیں میری جان، ایک تو وہ جان کا ہی پتہ نہیں ہے، میری کس کی، میں کون، میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا پاؤں، یہ میرا تو کہتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے سنا، صاحب یہ ذرا بتا دیجئے یہ میں کون؟ سارے جسم کو تو آپ نے کہا میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میرا سر، میرا، یہ تو میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، آواز تو آئی آپ کی زبان سے، میری زبان سے یہ بات نکل گئی، میں کون ہے آپ جانتے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، ساری عمر کہتے چلے جاتے ہیں، اور دار و مدار سارا زندگی کا اس میں پہ ہے۔ میں نے اس سے روپیہ لینا ہے، میں نے اس سے یہ کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ حتیٰ کہ یہ بہت مقدس رشتہ جو میاں بیوی کا ہے وہ بھی یہ ہے کہ میں نے نکاح کیا تھا، اس لیے یہ کتاب ہے۔ یہ میں کون تھا؟ اور کیجیے یہ تصورات کی دنیا روز بولتے ہیں ہم، یہ نہیں آتے، اس کے باوجود مانتے ہیں نا کچھ کہ ہے۔ ملائکہ، خود ذات باری تعالی محسوس شکل میں تو سامنے نہیں آتے۔ تصور میں آئے گی، تصور تو ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ ذہن انسانی جب ابھی عہد طفولیت میں تھا، وہ ہر چیز جو تصور میں آتی تھی اس کو محسوس شکل کے اندر لانا چاہتا تھا۔ یہ دیوی دیوتا جو بتوں کی شکل کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں ہندوؤں کے مندروں میں، یہ انسان کی وہی جو خواہش ہے نا کہ وہ جو تصوراتی چیز ہے وہ محسوس شکل میں سامنے آئے، یہ اس کی وجہ سے یہ کچھ بنائے ہیں نا اس میں۔ اور دنیا کی ہر قوم میں اس دور میں جس دور میں وہ گزر رہی تھی طفولیت کے زمانے میں، ہر قوم نے محسوس پیکر کے اندر اپنے دیوی دیوتاؤں کو بلکہ خدا کو بھی ڈالا، انسانوں کو بھی خدا بنایا جنہیں اوتار آپ کہتے ہیں۔
مسیح کو انہوں نے خدا بھی کہا، خدا کا بیٹا بھی کہا. تو یہ وہی انسان کی وہ اس کی طرف سی ہے نا کہ جو محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا، کسی طرح محسوس شکل میں آ جائے. یہ وہ تڑپ ہے وہ جسے اقبال نے اس انداز میں کہا ہے، خود نہیں کہتا، وہ اس کو اس انداز میں اس نے ظاہر کیا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. کیوں؟ کاہے کے لیے نظر آ کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو کیا لباس مجاز میں دیکھ کے ہی تو سجدہ کرے گا؟ محسوسات کا خوب انسان لباس مجاز میں دیکھ کے ہی سجدہ کرتا ہے، اور قرآن انسان کو اس سے اونچا لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے قانون کو سمجھ، نظریے کو سمجھ. یہ جتنی چیزیں غیر محسوس ہیں ان کے پیچھے محسوسات کے، ان کو سمجھ. اور پھر سجدہ کرنا ہے تو اسے سجدہ کر کے جس نے غیر محسوسات کو بھی بنایا، محسوسات کو بھی پھر بنایا، اور خود ان سے بھی بلند ہو گیا. صاحب فاطر السماوات والارض. محسوسات کو دیکھ کے سجدہ کرنا تو ذہن کی پستی کی علامت. اپریسیشن جسے آپ کہتے ہیں، ایستھیٹک سینس جسے آپ کہتے ہیں، محسوس شکل میں آپ بتا نہیں سکتے. مجھے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. یہ پھول کی وہ رنگینیاں، نزاکتیں وہ پتیوں کی کیوں آپ کے ذہن میں بشاشت پیدا کرتی ہیں؟ آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. موسیقی کا ایک صحیح سر جو ہے آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے، آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، محسوس ہوتا ہے. یہ جو سطح ہے قرآن کریم اس سطح کے اوپر لے جاتا ہے انسانوں کو. لیکن جب بات اس نے کرنی ہے وہ تو محسوسات کی سطح پہ کرنی ہے. خدا نے یہ کہا، خدا جہاں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، خدا کو پکارو تو کہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کے متعلق وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تمہارے تصورات سے بھی بلند ہے. یاد رکھو ملائکہ کی بات ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتے. محسوسات کے خوبے انسان نے ان کو بھی محسوس شکلوں میں دیکھا. قریباً دنیا کی ہر مذہب والی قوم کے اندر فرشتوں کا تصور ہے. دیوی دیوتا ان کو وہ کہتے ہیں، ایران والے ان کو فرشتہ کہتے ہیں، اینجلز کہتے ہیں انگریزی زبان والے ان کو. ہمارے ہاں بھی ان کو اپنے ہاں فرشتہ ہی کہتے ہیں، عربی میں ان کو ملائکہ کہتے ہیں. لیکن محسوس شکل میں دیکھتے ہیں. جاہلیت عرب جاہلیت جو تھے وہ بھی فرشتوں کو محسوس شکل میں دیکھنے کے عادی تھے. دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ان کو رکھا ہوا تھا، ان کی بھی پرستش کرتے تھے. قرآن کریم نے ان کے متعلق پہلی چیز جو اس نے کہی ہے ملائکہ کے متعلق وہ ہے لم تروہا، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو گویا بتایا ان کا وجود کہ وہ محسوسات کے اندر نہیں آتے. آپ کے وجود ہے، وجود تو ایٹم کا بھی موجود تھا جب سے کائنات بنی ہے. ہماری محسوسات کی دنیا میں نہیں آ رہا تھا. اب بھی اس کی توانائی کو کوئی نہیں سمجھ رہا. لم تروہا نے مسئلہ حل کر دیا عزیزان مان. ملائکہ کا ذکر وہ کرتا چلا جاتا ہے، ان کے فنکشن بتاتا ہے، خصوصیات بتاتا ہے، صفات بتاتا ہے، اور لم تروہا کہتا ہے دیکھ نہیں سکتے تم ان کو. تو وہ جو جاہلیت کے سطح کا ذہن تھا کہ وہ لباس مجاز میں دیکھنا چاہتا تھا، وہاں سے اونچا لے گیا قرآن کہ یہ ان کے فنکشن تو مانو، دیکھ نہیں سکتے تم ان کو. اس لیے کہ ذہن انسانی ذہن جتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا وہ محسوسات سے بلند غیر محسوسات کی طرف چلتا چلا جائے گا. فکر انسانی، تصور انسانی، نظریہ انسانی، یہ سارے غیر محسوس چیزیں ہیں. اور دانشور یا بلند فکر کا انسان تو اسے آپ کہتے ہیں نا جو اس قسم کی چیزوں میں ہو.
ورنہ محسوسات کی فکر میں الجھا ہوا تو یوں ہی گلا چلانے والا حال چلانے والا بھی ہوتا ہے۔ سائنس کی دنیا بھی اس قدر ترقی کے باوجود، اس قدر ریسرچ کے باوجود، ترقی کیوں کہنا چاہیے، ریسرچ کے باوجود معلوم کیا کر سکی؟ کاز اینڈ ایفیکٹ، بہت بڑی چیز۔ یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ ہوتا ہے وہ کاز ہے، جو ہوتا ہے وہ ایفیکٹ۔ پتیلی میں پانی ڈالیے، آگ پہ رکھیے، ایک خاص ٹیمپریچر پہ جا کے وہ کھولنے لگتا ہے، تو حرارت اس کا کاز ہے، ایفیکٹ ہے پانی کا کھولنا، اس کے بعد اس کا بھاپ بن جانا۔ یہ چیز سائنس نے محسوسات کی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر بیشتر چیزوں کے متعلق معلوم کر دیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ نہیں، اس کا کاز کیا ہے، یہ لفظ پھر نہ میں دو رہا ہوں، کیسے ہوتا ہے تو آگے آتا ہے کہ کاز کیا ہے اس ایفیکٹ کا، یہ جو ہوتا ہے اس کا کاز کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز، بڑے بڑے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہوتی ہے، اس قسم کے جرم پیدا ہو جاتے ہیں، بڑی چیز۔ جرم کو تلف کر دیجئے، اس کو آرام ہو جاتا ہے۔ علم انسانی وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ میٹیریلسٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف اتنا ہی مانتا ہے کہ یہ مادی چیزیں ہیں، جو ہو رہا ہے وہ یہیں اسی کو حد کمال سمجھ رہا ہے اپنے ریسرچ کی اور علم کی، کہ ہم نے کاز معلوم کر لیا اس ایفیکٹ کا۔ آپ حیران ہوں گے کہ انہی کے ہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ صاحب یہ بات تو ہم نے معلوم کر لی کہ اتنی ڈگری پہ پہنچ کے پانی کھولنے لگ جاتا ہے، بھاپ بن جاتا ہے۔ بار بار ہم نے تجربہ کیا، ہر بار یہی معلوم ہوا۔ قانون اس کو کہتے ہیں۔ وہ جو ایک ڈیفینیشن میں دیا کرتا ہوں وہ بہت بڑی جامع ڈیفینیشن ہے، انہی لوگوں کی دی ہوئی۔ اف دین آلویز، اگر پانی کو آگ پہ رکھو دین وہ بھاپ بن جائے گا، آلویز ہمیشہ ایسا ہوگا۔ جب یہ آلویز ہو جاتا ہے تو اس کو لا یا قانون کہتے ہیں، جسے لاز آف نیچر کہتے ہیں۔ وہ انہوں نے اپنے ہاں مشاہدے سے یہ دیکھا کہ ایسا کیا جائے ایسا ہوتا ہے، ایسا کیا جائے ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ گیہوں کا وہ دانہ تخم جو ہے اس کو بو دیجیے، اس کے بعد یہ زمین اچھی ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے، ہوا ہونی چاہیے، سورج ہونا چاہیے، تو اس میں سے بالیں پڑتی ہیں، وہ گیہوں پیدا ہوتا ہے۔ تجربے نے بتا دیا اس چیز کو، اس کو انہوں نے کہا یہ لا آف نیچر ہے کہ ایک بیج سے یہ کچھ پیدا ہوتا ہے، لا، قانون۔ پانی میں نے کہا اس ٹیمپریچر کے اوپر جا کے بھاپ بن جاتا ہے، قانون ہے، ریسرچ ان کی ہے۔ سوال وہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب پانی اتنی حرارت کے بعد بھاپ بن کیوں جاتا ہے؟ کوئی صاحب تحقیق یہ نہیں بتا سکتا۔ بن جاتا ہے یہ تو ان کے مشاہدے میں آ گئی، یہ حرارت اسے اس میں تبدیل کیوں کر دیتی ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ وہ بھاپ ہی کیوں بنتا ہے، برف کیوں نہیں بنتا؟ نیچے اگر اس کے جو فریزنگ پوائنٹ سے 4 ڈگری نیچے وہ جسے کہتے ہیں اس پہ پہنچ جائے تو برف بن جاتا ہے، وہ ٹھوس ہوتا ہے۔ اپنی حالت پہ پانی ہو تو نشیب کی طرف بہتا ہے، آپ پی بھی لیتے ہیں۔ وہ بھاپ بنتا ہے تو پانی نہ پینے کے کام آتا ہے، برف بنتا ہے تو وہ تو پوچھو ہی نہیں، سر پھوڑنے کے تو کام آ جائے گا وہ ڈلا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ اس حرارت سے وہ بھاپ بنتا ہے، اس انجماد سے وہ برف بن جاتا ہے، ٹھوس بن جاتا ہے؟ یہ قانون تو تم نے دیکھ لیا کہ اتنی ڈگری پہ پہنچے پانی تو یہ ہو جاتا ہے، یہ تو قانون فطر ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کوئی سائنس یہ نہیں بتا سکتا۔ تو ابھی تک جو یہ کیوں کا نہیں پتا چلا ہمیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح سے کہ حرارت پانی کو یوں اس طرح تبدیل کر دے
قرآن کہتا ہے کہ یہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ یہ ایٹ رینڈم اتفاقی ہو جاتا ہے، بس ہمیں پتا تو نہیں لیکن ہو جاتا ہے، بس آگ یہ کر دیتی ہے. وہ کہتا آگ یہ نہیں کر دیتی، اس کو یہ کرنے کے لیے اور قوت کار فرما ہمارے ہاں کی ہوتی ہیں، انہیں وہ ملائکہ کرتا ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. عزیزان من، دو باتیں ذہن میں میرے آئیں، پوچھیے نہیں، جب یہ آتی ہیں ذہن میں تو آدمی وہی میں آ جاتا ہے. یہ ملائکہ کا لفظ ملک اس کا واحد ہے. عربی زبان میں جو روٹ ہوتا ہے نا جس سے معنی لیے جاتے ہیں، بعض ایسے الفاظ ہیں ان کے ایک سے زیادہ روٹ ہوتے ہیں. اس کے دو روٹ ہیں، ایک تو الف لام کاف ہے الکن، اور ایک میم لام کاف ہے ملکن. ملکن تو ہوتا ہے قوت، الکن ہوتا ہے پیغام پہنچانا. کمیونیکیبلٹی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو پہنچانا، کمیونیکیٹ کرنا. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ملک یا ملائکہ کہتے ہیں. یہ کمیونیکیٹ کرنے کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. عام الفاظ میں تو یہ کہیے نا کہ ایک بیج آپ نے مثلا آم کی گٹھلی کا بو دیا، اب وہ آم کی گٹھلی میں سے بھی ایک پہلے شگوفہ نکلتا ہے، پودا بنتا ہے. جامن کا بھی ساتھ آپ نے بو دیا، اس میں سے بھی اسی قسم کا نکل رہا ہے. نکلنے کے بعد اس کے پتے کچھ مختلف ہوتے ہیں، اس کے پتے کچھ مختلف ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو چیز تھی اس بیج نے اوپر کسی سے کہا کہ پتے ایسے بنانا، شاخیں ایسی بنانا، اس کے اندر اس قسم کا وہ آم جو ہے اس قسم کا پھل لگانا، جامن میں اس قسم کا لگانا، ایسی خوشبو اس میں پیدا کرنا، اس قسم کی یہ پیدا کرنا، ایسا ذائقہ اس میں پیدا کرنا، ایسا اس میں پیدا کرنا، ایسی خاصیت اس میں پیدا کرنا، ایسی خاصیت اس میں پیدا کرنا. وہ کہتا ہے یہ جو پیغام ہے، ہماری قوتیں یہ پیغام پہنچاتی چلی جاتی ہیں ان کو کہ ایسا کرنا تم نے اور ایسا کرنا. یہ علاقہ، یہ ملائکہ کی یہ صفت. لم تراؤ، ہمارے عالم محسوسات کی گرفت میں بات یہ نہیں آ سکے گی، لیکن یہ ایٹ رینڈم نہیں ہوتا. کہتا ہے اگر ہنگامی طور پہ ہوتا تو کبھی وہ جامن کی گٹھلی میں سے وہ کیکر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی آم بویا تم نے امرود ہی لگنے شروع ہو جاتے. اتفاقیہ ہی ہے نا. کہتا ہے یہ اتفاقیہ نہیں ہوتا، یہ میسیجز ہمارے ہوتے ہیں جو ان تک پہنچائے چلے جاتے ہیں. اور میسج کا مسئلہ تو آپ کہیں گے کہ آج یہ درس میں کس لائن سے نکل گیا، لیکن اس کے بغیر بات قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. بڑا اہم سوال آج کل مفکرین یورپ کے زیر بحث، وہ وہاں یہ ہے، ایک تو باڈی ہے جس میں انسانی ہے، ایک اس کے اندر ایک چیز ہے جسے وہ مائنڈ کہہ دیتے ہیں، جسے سیلف کہہ دیتی ہے. آپ خود ہی کہیے، نفس انسانی کہیے، کچھ کہیے، وہ اس باڈی سے الگ کوئی شے ہے. اور اس باڈی، اس جسم کا حکمران وہی ہے. میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو ذرا تک کے دیکھ لوں. میں فیصلہ کیا فیصلہ کرتا؟ میرا ہاتھ تو فیصلہ ہی نہیں کرتا. جسم کا کوئی حصہ فیصلہ نہیں کرتا. کچھ اور ہے جو فیصلہ کرتا ہے. وہ فیصلہ کرنے کے بعد اتنی تیزی سے یہ اندر پتہ نہیں، یہ جانتے ہیں اپنی والے کتنے چینجز ہوتے ہیں جو ہاتھ وہاں تک پہنچ کے یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی پانی کا گلاس اٹھا کے پیتا ہے، کبھی اس کو اٹھاتا ہے. وہ اندر سے کوئی فیصلہ کرتا ہے اتنی تیزی سے، اس کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا.
کیا چیز ہے وہ میرے مائنڈ کا جو فیصلہ ہے؟ اب آئیے اسی لفظ کی طرف، وہ کیا چیز ہے جو کمیونیکیٹ کرتی ہے ہاتھ کو کہ یہ کرو؟ کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ یہ جو کمیونیکیٹ کرنے والی چیز ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکے ابھی تک مفکر۔ سائنس تو وہی ختم ہی ہو گئی تھی کہ وہ یہ فزیکل تھا ہی نہیں۔ فزیکل سائنس تو یہ بتا نہیں سکی کہ یہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے کہ اس کو میں نے کرنا ہے، یا پانی کا گلاس اٹھانا ہے یا تماچا مارنا ہے اس کے، یہ تو سائنس فزیکل باڈی کی تو بات ہی نہیں۔ اس نے تو کسی کا حکم ماننا ہے، وہ حکم دینے والا کون ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو کوئی صحیح، لیکن وہ حکم اس کو پہنچاتا کون ہے؟ کیسے پہنچتا ہے اس کو کہ میں نے گلاس اٹھانا ہے، میں نے مکہ مارنا ہے، میں نے ہاتھ جوڑنے ہیں؟ یہ ہاتھوں کو کون پہنچاتا ہے یہ چیز؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیٹ کرنے والی ایک قوت ہے اندر، جسے ہم نہیں سمجھ سکے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں کو ہم ملائکہ کہتے ہیں، رسولن لم تراؤہا، جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور کار فرمائی جو ہے اس کی اس محسوس کائنات کے اندر، وہ ساری ان قوتوں کے ذریعے ہے جو خدا نے پیدا کر رکھی ہیں، جو ہمارے محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی ہیں۔ یہ ہیں جنہیں وہ ملائکہ کہہ کے پکارتا ہے۔ اس کے لیے لفظ ہے قرآن میں، یہ لفظ خود میں نے کہا تھا کہ ملائکہ کے اندر ہی یہ معاملہ، اس کی بنیادی معنی میں یہ موجود ہے چیز، پیغام رسانی، کمیونیکیشن۔ ملائکہ تھے رسولن، خاص طور پہ کہہ دیا ساتھ اس سے کہ یہ ان کی خصوصیت ہے یہاں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ تیزی سے پہنچانے والی جو چیز تھی سمجھانے کے لیے، اولی اجنحۃ، جناح، جہاں سے ہم نے فرشتوں کا سارا محسوس تصور لیا۔ جناح کہتے ہیں کسی شے کے دونوں سائڈ، جانبین، ادھر کا ادھر کا، اسی لیے دونوں بازو انسان کے جو ہے ان کو بھی یہ کہتے ہیں۔ پرندوں کے دونوں پروں کو بھی کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے سہارے سے، جس کی ذریعے سے آدمی یہ کچھ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ دونوں جانب ہوں، ان کو یہ کہتے ہیں۔ خود حفاظت کو بھی پھر یہی چیز کہتے ہیں، میں نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ یوں رکھ دیا، وہ جو کہتا ہے نا کہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، دست شفقت پھیر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے واخفض جناحک للمؤمنین، تو جناح کے معنی یہاں پر تو نہیں ہو سکتے نا کہ اپنے پروں کے ان کے اوپر رکھنا۔ اپنے رفقا کے سر پہ دست شفقت رکھنا۔ اب جناح کا لفظ تو خود معلوم ہو گیا ہمیں، حفاظت میں ان کو اپنی رکھنا۔ الفاظ کے محسوس معنی ہوتے ہیں یا لیٹرل میننگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے مجازی معنی بھی تو ہوتے ہیں۔ خود لفظ ہاتھ جو ہے ہمارے ہاں، آپ دیکھتے ہیں اس کے کتنے مجازی معنی۔ ذرا میرے ہاتھ میں تو آ جاؤ، میرے ہاتھ تو ذرا دیکھیے، میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے یہ، سمجھے؟ تو یہ اس فزیکل پنجے والے ہاتھ کے معنی نہیں ہوتے، مجازی معنی ہوتے۔ جناح کے معنی ہوتا ہے حفاظت والی چیز، وہ شے جو کسی کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے۔ قوت جو حفاظت کے لیے استعمال کرنے والی جو قوت ہوتی ہے اس کو جناح کہتے ہیں، تقریبی قوت کو نہیں کہتے۔ ملائکہ اجنح، جناح کا جمع، بہت سے ان کے ہاں کی یہ چیزیں حفاظت میں لینے کی خاصیتیں۔ اس کے بعد یہ اس نے کہا کہ یہ نہیں کہ ہر ایک کے اندر وہ ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے، دو دو، تین تین، چار چار، مختلف چیزیں اس کی ہوتی ہیں۔ یہ جو اس کے مختلف خواص ہوتے ہیں ایک چیز کے، وہ پیمانوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ سینکیا ذرہ کے برابر ڈاکٹر جو اس کی پرسکرائب کر دیتا ہے، وہ مقدار، وہ توانائی اور زندگی دیتی ہے۔
وہی سنکھیا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو موت کا باعث بن جاتا ہے۔ پانی ممد حیات ہے، اسی میں تو ڈوب کے مرتا ہے، یعنی وہی مہلک ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ پیمانے کا فرق ہے، مقدار کا فرق ہے، ڈوز کا فرق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ چیز کہ اس پیمانے کے مطابق یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ تو تم انکشاف کا ریسرچ کر سکتے ہو کہ ایسا ہوتا ہے، ٹنکیا اتنا کھانے سے وہ مہلک ہوتا ہے، اتنا کھانے سے توانائی دیتا ہے، اتنا پانی پینے سے فرق ہوتی ہے، جان زندگی بنتی ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے ایسا، کیوں تم نہیں جانتے ہو؟ ہم نے اب آ گئی وجود میں لائے عدم سے اس کائنات کو، یہ تم جان نہیں سکتے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں کیسے آ سکتی۔ کائنات آئی تو اس کے لیے ہم نے پیمانے ہر شے کے مقرر کر دیے، قوانین۔ یہ جو میں نے کہا کہ آگ میں یہ چیز ہے کہ وہ اس درجے کے اوپر پانی کو بھاپ بنا دیتی ہے، اس کی علی کل شیء قدیر، اس نے پیمانہ بنا دیا، وہ کرتی ہے ایسا، خدا کا پیمانہ ہے۔ وہ کیوں نہیں 90 درجے پہ کرتی، کیوں نہیں 110 درجے کے اوپر کبھی کرتی؟ وہ کہتا ہے علی کل شیء قدیر، یہ ہمارا مقرر کردہ پیمانہ ہے کہ وہ 100 سینٹی گریڈ کے اوپر جا کے ایسا کرے گی۔ ہم نے مقرر کی یہ پیمانے، کائنات کو ہم وجود میں لائے، پھر اس کارگاہ کائنات کی ہر شے کے لیے ہم نے پیمانے مقرر کیے۔ تم دیکھ سکتے ہو ریسرچ کے ذریعے سے کہ ہمارے پیمانے جو ہیں غیر متبدل، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتا۔ ملائکہ کے متعلق اس نے کہا، یہ قرآن کی آیت میں ہے، تو ترجمہ یہی کیا جاتا ہے فالمدبرات امرن۔ وہی عالم امر ابھی میں نے کہا تھا نا، خالق سے پہلے کا جو اس کا ہے نظام قرآن کا، جہاں یہ ساری چیزوں کی ڈائریکشن مقرر ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے مدبرات امر ملائکہ ہے۔ خدا کا جو امر ہوتا ہے کہ ہماری قوتیں جو ہیں، مدبرات امر جو ہیں، وہ ہیں جنہیں ہم ملائکہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ مدبرات امرن کا حجیہ 79/5، وہ جو مجھے پتہ نہیں چلا کرتا، 79/5۔ کائنات کے اندر آپ دیکھیے کڑی سے کڑی ملتی ہے قرآن کے، قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، پوری کائنات بنائی، وہ کہا تخلیق تو ہم نے کر دی، پھر یتنزل الامر بینہن 65/12، 65/12، ارض و سماوات کے اندر ہم اپنا امر بھیجتے چلے، نازل کرتے چلے جاتے۔ وہ جو ان کے لیے ڈائریکشن مقرر کی تھی، پیمانے مقرر کیے تھے، قاعدے مقرر کیے تھے، وہ ہم بیکار نہیں بیٹھ گئے بنانے کے بعد، ان چیزوں کو بھیجتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو امر آ گیا، ڈائریکٹو آ گیا کہ اس سمت کو جا کے شے نے فلاں مقام تک پہنچنا ہے، یہ آ گیا۔ اس کو اس طرح سے کوئی پہنچانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ مدبرات امرن، یہاں دیکھیے یہ تنزل الامر بینہن، امر ہمارا کائنات کے اندر ہم نازل کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں بھیجتے چلے جاتے ہیں۔ اس امر کو فالو اپ کرنے والی جو قوتیں ہماری ہیں ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، 16/50، 16/50، یؤمرون، وہ جو امر ان کو دیا جاتا ہے نا کہ اس کو یہ کر دینا، یفعلون ما یؤمر، اپنے مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتا، وہ ہمارے امر کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں۔
کائنات تخلیق کی، پہلے ہی دن سے اس کو بالکل کمپلیٹ یا مکمل کر کے نہیں بنا دی، اس میں اضافے ہوتے چلے جائیں گے. کارگاہ کائنات متحرک موومنٹ ہوتی ہے، پروگریسو ہے، ارتقا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم اپنا امر جو ہے وہ بھیجتے ہیں کس شے کو کیا بننا ہے. اس بیج کو آم کا درخت بننا ہے، آم لگنا ہے اس کے اندر. یہ ڈائریکشن ہم نے دے دی ہے ہر شے کو. یہاں ان ڈائریکشن کو فالو اپ کرنے والی ہماری قوتیں جو ہیں ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے. کوئی ایک ہی خاصیت کی مالک ہوتی ہے، کوئی دو کی ہوتی ہے، متعدد خاصیتوں کی مالک ہوتی ہے. یزید و فی الخلق ما یشاء، اس طریق سے وہ اپنی تخلیقی چیزوں کے اندر اضافے کرتا چلا جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ان پیمانوں قوانین کے مطابق ہوتا ہے کہ جو ہم نے مقرر کیا. یہ اس کے مقرر کردہ پیمانے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. یہ جتنے فطرت کے قوانین بھی جو کار فرما ہیں انہیں معلوم تو کیا جا سکتا ہے، انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. غالباً تقریباً کے یہ الفاظ ہیں، اسی نے دی لیمیٹیشنز آف سائنس اس کی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے. بہت بڑا سائنٹسٹ ہے خود بھی، اس کا ایک فکرہ ہے We only read the book of nature. We don't write it. کیا بات ہے ان لوگوں کی. ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں، ہم اسے لکھتے نہیں ہیں. لکھی ہوئی وہ کسی اور کی ہوتی ہے. وہ جسے کتاب مقنون کہتا ہے. اب یہ رہیں قوتیں فطرت کی جتنی بھی ہیں، قوتیں جو ہیں. آدم کو بھیجا، آدمی کو. میں یہ کئی دفعہ بات بتا چکا ہوں نا، یہ تمثیلی بات قرآن نے بیان کی ہے کہ جی خاص بابا آدم کا ذکر نہیں ہے، آدمی کا ہی ذکر ہے. یہ جسے آپ آدمی کہتے ہیں نا، یہ لگا کے وہ عرب اس کو ہی آدم کہتے ہیں. آدمی کا تمثیلی ذکر یہ ہے کہ یہاں وہ آیا، کائنات میں وہ پیدا ہوا. اب یہ جتنے فطرت کی چیزیں جتنی پھیلی ہوئی ہیں ان سے ہی اس نے کام لینا ہے. ان کو جب ڈسکور کرے گا کسی ایفیکٹ کے کاز کو کہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ایسا کر سکے گا نا. آگ پہ پانی رکھنے سے 100 ڈگری پہ پہنچنے کے بعد وہ کھولتا ہے، تو چاہے اس میں بنانی ہے تو اس پہ رکھے گا تو وہ کھولے گا. یہ معلوم اس نے کر لیا کہ 100 ڈگری کے اوپر جا کے اس نے کھولنا ہے، رکھ کے ادھر ادھر ہو جائے گا اور دیکھ لے گا اتنے منٹ کے اندر جائے گا. اور اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہ کھولتا ہے، اس سے وہ کام لے رہا ہے. جی نہیں صاحب، کام لینے کی بات اور آئی. اس پتیلے میں سے تو پانی کھول کے صرف بھاپ بنتا ہے، اڑ جاتا ہے. آپ نے تو صرف چائے کے لیے گرم پانی لینا ہے. یہ بھاپ پانی جس کی کیفیت یہ ہے کہ ویسے چھوڑ دیا جائے تو وہ نشیب کی طرف جاتا ہے، اور ذرا سا مٹی کا بند یوں آگے لگا دیا جائے تو وہیں رک کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہی پانی جب بھاپ بنتا ہے تو ایک سٹیم انجن 60 70 ڈبے مال گاڑیوں کے وہ کھینچ کے لیے چلا جاتا ہے کتنی میل کی رفتار سے. اس کی قوت ملاحظہ فرماؤ. یہ وہ گاڑیوں کو کس طرح کھینچتا ہے. یہ اسٹیونسن نے یہ بات بتائی اور پھر انسان نے اس کو کیا قابو میں. اس بھاپ کو، بھاپ میں تو یہ قوت تھی کہ وہ یہ کچھ کرے. آدم کے بیٹے نے کہا کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے یہ بھاپ کام کرے گی. بنایا اس نے وہی وہ انجن کا جو کچھ بھی ہے، کھڑا کیا ابن آدم اس کے پیچھے، دبایا اس نے بٹن، اور وہی اتنی بڑی محیب قوت جو تھی فطرت کی ہاتھ جو کہ کھڑی ہو گئی. کیا کروں گی؟ چلاؤ اس گاڑی کو. چلا دیے اور تیز کر. اچھی بات جناب،
کھڑے ہو جاؤ، بہت اچھا حضور. ملائکہ نے سجدہ کر دیا آدم کے سامنے. اب کسی کے سامنے جتنے زیادہ یہ ملائکہ سجدہ ریز ہوں گے اتنا ہی وہ مقام آدمیت کے اوپر کھڑا رہے گا. آدم ہے بیدا، مومن کی بات ابھی نہیں آئی. ارے مومن تو بہت آگے ہوتا ہے، لیکن مومن آدم سے بنتا ہے. مومن کے لیے پہلے آدم کا مقام نہایت ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ فطرت کی قوتیں اس کے سامنے سجدہ روز ریز ہوں تاکہ یہ مقام آدمی تک تو پہنچے. اور جب وہ قوتوں نے سجدہ کرنا شروع کیا تو اب اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہی جو بھاپ ہے، اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں، اس کو اگر اس طرف چلا دیا جائے سب کے لیے مہلک بن جائے گی، تلف کر دے گی، ہلاک کر دے گی. اس سے یہ بھی کام لیا جا سکتا ہے. وہ اس نے سجدہ کیا ہوا ہے، جیسا اس نے حکم دینا ہے اس طرف اس نے چل پڑنا ہے. اس نے یوں چلایا ہے، اس نے یوں چل پڑنا ہے، تقریب ہو گئی. اس نے انجن میں چلایا ہے، وہ کیوں چل پڑے گی، اس میں تعمیر ہو گئی. یہ فطرت کی قوتوں کو اپنے قابو میں لا کر اسے اگر تعمیر انسانیت کے لیے صرف کیا جائے تو یہ مقام مومن ہے، اور تقریب کے لیے صرف کیا جائے تو یہ شیطنت ہے. شیطان نے جو کہا تھا نا سجدہ نہیں کیا، ہوا وستکبرا، بڑی بات ہے، بڑی قوت ہے. قوت بڑی کیا ہے؟ قوت یہی ہے، اس کے صرف کا نام ہے، استعمال کس طرح سے کی جائے گی. مومن کی صفت یہ ہے، اسے بتایا گیا ہے وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. یاد رکھو، بقا صرف اسی عمل کو ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے. مقام آدمی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فطرت کی قوتیں اس کے سامنے سجدہ رہیں، اس کے قابو میں. اب اس کے بعد استعمال کی بات آتی ہے. مومن وہ ہے جو خدا کی اقدار کے مطابق ان قوتوں کو صرف کرے، اور اگر قوتیں ہی اس کے قابو میں نہیں ہیں تو یہ صرف کیا کرے گا؟ اعمال تو نام ہے ان قوتوں کو صرف کرنے کا. اس کے اعمال حسنہ ہوں گے، کائنات کے حسن کو بڑھانے والے، وہ ہیں ہی نہیں ہے پاس اس کے، تو یہ صرف کیا کرے گا؟ مقام آدم ہی نصیب نہیں ہے، مقام مومن کیا ہے؟ کیا بات ہے اس کے اس تیسرے کی؟ با آدم نہ رسیدی خدا کے بھیجو. وہ پہلا بندے دا پتر تے بن پھر رب والی گل کری. آدم کے مقام پہ تو نہیں پہنچا ہوا تو خدا کو کیا پائے گا؟ خدا کے لیے تو آدم کا مقام ہونا چاہیے. ملائکہ تو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوتی. حیوانات سارے ملائکہ کے تابع چلتے ہیں. ملائکہ میں سے ایک نے بکری سے کہہ دیا کہ تم نے صرف سبزی کھانی ہے، گوشت نہیں کھانا. بہت اچھا حضور، مجبور ہے. پانی سے اس نے کہہ دیا نشیب کی طرف بہنا ہے. بہت اچھا حضور، بہ رہا ہے. اسے کہا گیا کہ یہ پانی نے کہ میں نے نشیب کی طرف بہنا ہے. کہنے لگا تمہاری حیثیت ہے، تم نے میرے سامنے سجدہ کیا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے. سینٹریفیوگل پمپ لگا دیا جناب، چڑھا دیا 4-4 10-10 منزلوں کے اوپر پانی، چلا اوپر. بہت اچھا جی. آدمی کر رہا ہے یہ کچھ، اوپر جا کے اس منزل کی ترائی کرو تاکہ پختہ ہو جائے یہ تعمیر. مقام مومن ہے.
زور سے جا کے اوپر چڑھو تاکہ چھت گر جائے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں ملائکہ، وہ پروں والے، اور پھر اس میں وہ جو روایتیں ہماری ہاں ہیں وہ اس قسم کی توہم پرستیوں کو پختہ کر دیتی ہیں، یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں تو بات کی جائے تو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، دوسرا مان بھی لیتا ہے، لیکن جب وہ اس کی تائید میں کوئی روایت بیان کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقینی طور پہ فرمودہ تو نہیں ہوتا، منسوب الی الرسول ہوتا ہے کہ حضور کی طرف منسوب کی گئی یہ بات کوئی 200 سال بعد، یہ اس کی بات ہوتی ہے۔ تو اب وہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں جو پہلے زمانے کے انسانوں کے تصورات کی جو تھی نا محسوس شکلیں، جس طرح تورات میں یہ کچھ دیا گیا ہے، ہمارے ہاں بھی ان روایتوں میں انہی کے تتبع میں اسی قسم کی شکل دی گئی ہے۔ جبریل کے متعلق ہمارے یہاں مثلاً روایت یہ ہے کہ حضور نے دیکھا معراج کی شب کہ جبریل کے 600 پر تھے اور 2 پروں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی میٹا فزیکلی آپ لے لیجیے، استعارے کے طور پہ آپ لے لیجیے، بات اور تھی، لیکن وہ تو ہمارے ہاں فرشتے کا تصور ہے نا، پروں والے، پھڑپھڑانے والے، اس سے تصویر مل گئی۔ اب اس سے الگ اگر آپ مفہوم بیان کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا تمہارا مفہوم غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ یہ اس روایت کے خلاف جاتا ہے۔ یہاں بن جاتے ہیں آپ کے ہاں کوئی آگے انکشاف، کوئی ریسرچ، کوئی ترقی ہو نہیں سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پھر لم تروہا والی بات جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی نا، واپس کیے گا، پہلے ہی تکلیف تھی اور گرمی سے اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ کائنات جس کی اتنی لمبی چوڑی ہم نے بات کی، کاہے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا؟ ہندو کے لیے تو آسان تھا، اس نے کہا ایشور نے اپنی لیلا رچائی ہوئی ہے، لیلا کہتے ہیں تھیٹر کا کھیل، اور اس میں یہ مختلف ایکٹرز ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا نٹوں کا تماشا کہا کرتے تھے، یہ نٹ انہی کا لفظ ہے، ہندوؤں کا ہی۔ نٹ یہ پلیئر جو ہوتا ہے تھیٹر کا، اسے وہ کہتے ہیں نٹ، کھلاڑی۔ اور ایشور کا نام ان کے ہاں آپ کو پتا نٹ راجن ہے، نٹوں کا راجا، مہانٹ، بہت بڑا پلیئر، وہ جو سپر میں آ جاتے ہیں پھر نٹ راجن۔ انہوں نے تو مطلب یہ آج ہم ان پہ یوں تنقید نہیں کر سکتے، تنقید تو یہ ہے کہ اس دور کے اندر جب انسان تھا وہ اس سے زیادہ آگے سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تنقید یہ ہے کہ آج ذہن انسانی اتنی ٹوٹپاتوں پہنچ چکا ہے اور وہ آج بھی اسے مانتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے، یہ ہے وہ تنقید کی بات۔ لیکن ہم ان پہ کیا تنقید کریں، ہم خود اسی میں گرفتار۔ جب بھی آپ دین کو مذہب بنائیں گے وہیں کھڑے ہو جائیں گے، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ وہ تو دین تھا نا جس نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر اس نے کہا تھا کہ تدبر فی القرآن، عقل، فکر، شعور، علم، بصیرت، تفکر، قرآن کی ایک ایک آیت کے متعلق وہ یہ کی، تو یہ تو دین میں ہے۔ زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے، علم انسانی ترقی کرتا چلا جائے، اونچا ہوتا چلا جائے، قرآن کے معانی، قرآن کا مفہوم، اس کے حقائق، اس کے رموز، اس کے اسرار ساتھ کے ساتھ کھلتے چلے جائیں۔ سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم
یہ خارجی کائنات اور انسانی دنیا کے اندر اپنی علام سے دکھاتے چلے جائیں گے، اور ہر وہ شے جو ڈسکور ہوگی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی دلیل بن جائے گی، ثبوت بن جائے گی۔ وہ تو ہر دور میں آپ دیکھیں گے نا، کس چیز کے اوپر پڑا ہوا پردہ جو اٹھانا ہے آپ تو صرف ڈسکور کرتے ہیں، لیکن ہم تو وہیں کھڑے ہیں۔ کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا، کائنات کو اس طرح بنایا، کاہے کے لیے بنایا؟ انسان کی پرورش اور اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے۔ وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ کائنات بنائی، زندگی پیدا کی، جاندار مخلوق اس کے اندر ہوئی۔ اب جہاں زندگی پیدا ہوگی، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو نشو و نما دینے کے لیے سامان رزق کی ضرورت ہوگی، سامان کی ضرورت ہوگی، زندگی کے لیے بھی، اس کی نشو و نما کے لیے بھی۔ کہا سامان پیدا کیا، اسے انسان کو پیدا کیا جاتا، انسان نہیں ہر جاندار۔ رحم مادر کے اندر تو اس نے وہ انتظام کیا کہ وہ بچہ اس سیلڈ رحم کے اندر، تین تہیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی وہ سانس لیتا ہے، دل دھڑکتا ہے، خون گردش کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ ملائکہ کرتے ہیں۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد پہلا جو پچھلا سلسلہ جو ہوتا ہے اس کا منقطع ہو جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد پہلی چیز اس کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ رحم مادر سے باہر آتا اور وہاں ہوا نہ موجود ہوتی تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پہلے سے ہوا موجود کی، پھر انسان کو، بچے کو باہر لایا۔ پھر اگر وہاں یہ چیز ہوتی کہ صاحب وہ ہوا جو ہے، تو جیسے وہاں وہ دودھ ملتا ہے اتنے پیسوں کا، اتنا ملتا ہے، وہ دوائی اتنی سی شیشی یا 40 روپے کی ملتی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اس کے بچہ تو بچ جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ مر جاتا ہے۔ اگر اس نے یہی انتظام یہاں کیا ہوا ہوتا کہ اتنے پیسے دو گے تو 2 سانس بچے کے ملیں گے، کتنے زندہ رہتے۔ پھر اس کے لیے کوئی مکینیکل طریقہ نہیں ہے کہ صاحب یہ مشین لگاؤ اور یہاں یہ کچھ کرو اور وہ کچھ کرو۔ جہاں زندگی موجود ہے وہاں زندگی کو قائم رکھنے والی شے ہوا موجود ہے، مفت دی جا رہی ہے، نرم و نازک طریقے سے دی جا رہی ہے، کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی، کوئی طریقہ نہیں کرنا پڑتا۔ عربی زبان میں جو سامان رزق اس طرح سے دیا جائے، مفت دیا جائے، لطیف پیرائے میں دیا جائے، ضرورت کے مطابق دیا جائے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ اور رحم کا لفظ اسی سے آیا ہے۔ جس طرح رحم مادر میں بچے کو سامان نشو و نما ملتا ہے، عزیزان من، خدا کا ارشاد یہ ہے کہ اگر وہی نظام جو ہم نے وہاں کر رکھا ہے تم اپنی دنیا کے اندر بھی اگر اسی قسم کا نظام کرو تو ہر فرد کو اس طرح سے سامان نشو و نما ملے جیسا ہم بچے کو رحم مادر میں دیتے ہیں۔ رحم اور رحمت تو ایک ہی چیز ہے۔ کہا یہاں تو آگے آتا ہے تو پھر تمہارے پاس ہوا کیا؟ یہاں تم شیطان کے قابو آ گئے۔ جی کہا آپ سوچو صحیح اس انتظام کو، یہ جو سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یس ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اس کا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں جب تک زندگی یہاں باقی رہی، یہ دروازے کھلے رہیں گے ہمارے۔ لیکن یاد رکھو جس چیز کا دروازہ ہم بند کر دیں گے
تم میں سے کوئی اسے کھول نہیں سکے. بڑی قدرت ہے اس کی. کہا یہ دروازے کا کھلنا اور بند ہونا کیا یوں ہی ہماری مرضی کے اوپر ہے؟ اچھا اس کام کے اوپر بند کر دو، اس کے اوپر بہت کھول دو، یہ سب. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز کے معنی جس کا کنٹرول ہو، حکیم کے معنی وہ کنٹرول حکمت پر مبنی ہو، ریشنلی کنٹرولڈ ہو، سکھا شاہی نہ اسے چاہیے ہو، استبداد نہ ہو، حکم حاکم کے مفادات نہ ہو. عزیز تو وہ یہاں سب ہوتے ہیں، حکیم نہیں ہوتے. اور اگر صرف حکیمی ہو ساتھ اس کے غلبہ نہ ہو تو ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے سارے بے بنیاد. ایسا حکمت کے ساتھ. اور حکیم تو قرآن ہے، یاسین والقرآن الحکیم. تو انسانوں کی دنیا کے اندر خدا کا حکیم ہونا جو کار فرما ہوگا، اس کے قرآن کی روح سے جو رزق تقسیم کیا جائے گا وہ ہوگا حکیم کا رزق دیا. اس کے خلاف جو دیا جائے گا وہ دھاندلی کا ہوگا، جنہوں مرضی دیں گے جنہوں مرضی نہیں دیں گے. وہ تو شکر ہے کہ رحم مادر کے اندر بہرحال ابھی تک انہوں نے دست درازی ایسی نہیں کی کہ وہاں اس بچے کے اوپر یہ سانس اور یہ خون اور یہ پانی اور یہ دودھ وہ اس طرح سے حرام نہیں کیا جاتا جیسا یہاں ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے پھر وہاں تو آپ پوچھیے نہیں حکیم کہاں رہتا ہے، عزیز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کہا یا ایھا الناس ہو. آپ دیکھیے الناس کے لیے ہے، تو مومنین کے لیے نہیں ہے سارا کچھ جو کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. تم سوچو تو صحیح، یہ سارا کچھ انعامات ہے خداوندی ہے نا. کہیں سے قیمتاً تو تم نے نہیں خریدا، وراثت میں بھی کہیں سے نہیں لیا. انعامات خداوندی ہیں جو تم کو دیے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کہا بتاؤ پہلی چیز یہ ایمانداری سے بتاؤ کہ کوئی اور خالق ہے اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی اس نے تخلیق اس طرح کیا تھا. کوئی فاتر، کوئی بدیع السماوات والارض آتا ہے ذہن میں؟ ہمارے آپ کے نہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا. وہ کہتا نہیں کوئی نہیں. کہتا جب خالق کوئی نہیں اور خالق نے اپنی صفت بنیادی یہ بتائی کہ وہ رازق ہے، رازق بھی وہ رحمت کے طریقے کے اوپر دینے والا رزق کا ہے. خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا. کہا پھر آ گئی بات جس کے لیے سارا کچھ دہرایا تھا. لا الہ الا ہو. تمہاری دنیا کے اندر اقتدار اور حکومت اور قدرت اور اختیار بھی اسی کا ہی ہونا چاہیے جس کا دیا ہوا کھاتے ہو. اور جس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے کے جیتے ہو صاحب اقتدار بھی تو وہی ہوگا. کھائے جاؤ تو اس کا قائد اقتدار کوئی اور. لا الہ الا وہ نظام اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے. رحم مادر کے اندر بچہ جو ہے لا الہ الا اس پہ کسی اور کا اقتدار نہیں ہوتا سوائے خدا کے. تمہارے معاشرے کے اندر بھی قانون رحمت خدا کا ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی کا اقتدار یہاں نہیں قائم ہونا چاہیے. نہ تمہاری پیدا کی ہوئی مخلوق، نہ تمہارا یہ پیدا کیا ہوا رزق، اور دونوں چیزوں کے اوپر قبضہ تمہارا ہے. جان جس کی جی چاہے لے لو، رزق جس کا جی چاہے بند کر دو. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہو. رحمت لا الہ الا اللہ، یہ بات تھی جس کے لیے ساری تمہید گئی. لا الہ الا اللہ. لیکن یہ لا الہ الا چند الفاظ کا مجموعہ تو ہے نہیں، لفظوں کی تو بات نہیں. تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا حرف غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی
دل سے تسلیم کر کہ اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، پھر کسی انسان کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکے گا. معاف رکھیے. لا الہ الا دو لفظ ہیں کتنے حسین. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کہا یہ دو پہلے چیزیں جو ہم نے کہی ہیں وہ تو مانتے جا رہے ہو نا. خالق کوئی اور نہیں، کسی نے کچھ نہیں بنایا، بنیادی طور پر رزق اس کا پیدا کیا ہوا ہے نا. ٹھیک یہ سب کچھ. پھر اس کے بعد جو تم اس کو چھوڑ کے اور انسانوں کو صاحب اقتدار بنا رہے ہو، تو کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے؟ تم اس طرف چلے جا رہے ہو. ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح، تو کس بات سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے؟ پھر الٹے کیوں پھر جاتے؟ جسے تم صاحب اقتدار مانتے ہو وہ بھی تو سانس لینے کے لیے ہمارا ہی محتاج ہے، تمہاری طرح محتاج. اسی طرح سے روٹی کھا کے جیتا، اسی طرح سے سو کے اٹھتا ہے جیسے تم ہو. تو وہ تو انہی کا محتاج ہے، جیسے تم محتاج ہو وہ بھی محتاج ہے. تو پھر اس کو اپنا اس طرح سے الہ تصور کر لینا ہے نا. انا تو فکون الٹے کیوں پھر جاتے ہو؟ بڑا خوبصورت لفظ. سب کو سمجھانے کے بعد کہا کہ یہ لوگ اس کے باوجود بات تمہاری نہیں مانیں. وہیں یکذبوک وقد کذبت رسل من قبلک. اس کے باوجود کہا ہم نے ہر بات عقل و فکر کی بنا پہ دلائل و براہین کی روح سے یہ کی. دین میں تو زبردستی نہیں. کہا سمجھایا اس کے خلاف ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اس نے خود چیلنج دیا ہوا ہے، لا برہان لہو، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس ہوگی اس کے خلاف. کہا اس کے باوجود جب تم یہ کہو گے کہ صاحب اختیار کوئی نہیں ہے، تو یہاں پہنچ کے یہ جو صاحب اختیار ہیں نا، وہ ارباب حکومت ہوں یا اعیان مذہب ہوں، پیشوائیت ہو، دونوں خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. دونوں اس مقام پہ یہ کہہ دیں گے تمہارے متعلق کہ نہیں یہ بات تم غلط کہتے ہو. ہاں وہ تو باقی سب کچھ ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ تم غلط کہتے ہو. تکذیب. کہا کہ اس سے انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، سردہ خاطر ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے عقل و فکر کی بنا پہ دلائل دے کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیتا ہوں، پیروں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، منواتا ہوں، مانتے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اثر ہوتا ہے، دوسرے مقام پہ ہے. پہلی تو یہاں یہ کہی کہ یہ کچھ تمہارے ہی ساتھ نہیں ہو رہا. جس نے بھی کہا ہر نبی ہر رسول نے آ کے پیغام ہی یہ دیا تھا، لا الہ الا ہو فاعبدہ. حکومت صرف خدا کی ہے، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار. ہر نبی نے یہ کہا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے جو جن سے یہ کہا تھا ان کے ہاں کے یہ جو مترفین کا طبقہ تھا، دوسروں کی کمائی پر پلنے والا طبقہ، انہوں نے ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی. باقی چیزیں مانتے چلے گئے. قرآن میں یہ ہے، ان سے پوچھو سب زمین کس نے پیدا کی، کہیں گے خدا نے. آسمان کس نے پیدا کیا، خدا نے. چاند سورج کس نے، خدا نے. کہا جہاں تک تو یہ چلتے آئیں گے. جب اس کے بعد ان سے کہو گا نا کہ پھر حاکم کون ہو سکتا ہے، مان جائیں گے. کہنے کہ نہیں بھائی یہ بات نہیں. کہنے کا یہ وہاں تک کہ خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں جہاں وہ دخل نہ دے تمہارے. آسمان پہ بیٹھا ہوا ٹھیک ہے، sovereignty of God is in the entire universe. وہاں اس مقام میں، ادھر نہیں. وہ تمہاری مملکت ہے، یہ ہماری مملکت. اسے شرک نہیں کہتے تو اور کیا کہتے؟ بنیادی ڈوئلزم. تو کہا یہ بات ہر رسول کے ساتھ ہوئی. یہاں بڑا ایک لطیف قرآن کریم نے فرق کیا. میں نے جیسا عرض کیا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی اس قسم کی باتوں سے، اور پھر جو آدمی لایانی سی باتیں یوں ہی وہ چٹر ڈاؤن جنہوں کہتے ہیں کہ پنجابی تھے، یعنی کوئی دلیل برہان کی بات نہیں ہے. ایویں ہی سے ڈا کے اس طرح دیا گلا کرتی دنیا.
تنگ پڑ جاتا ہے آدمی، عقل و فکر سے بات کرنے والا، اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ میں ان کی زندگی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے اتنی کوشش کرتا ہوں، جان مارتا ہوں، اور ان کا ریئیکشن، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے، اس سے بھی افسردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر یہ بات ہو، سمجھا جائے کہ یہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، تو پھر تو بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک رسول کی، خدا کے پیغام پہنچانے والے کی پوزیشن کس قدر نازک ہے، وہ یہ کچھ کرتا چلا جاتا ہے۔ خدا کو کہنا پڑا، اور یہاں بڑی خوبصورت بات کہی ہے خود، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ 6/33 بڑی عجیب ہے۔ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو مخالفین نے یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے کہ تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں؟ آپ کو معلوم ہے، یاد ہے نا، آپ کو یاد اب ہونا چاہیے عزیزان من، برسوں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ناجائز فائدہ تو نہ اٹھائیے استاد کے، تمہارے کو پوچھتا نہیں 10 ہوئے کل کی سبق پڑھایا سی تمہیں، دیانتداری کا تقاضا ہے، خود ہی یاد رکھا کرو۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا تھا کہ بھائی مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تم سچے ہو؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میں کوئی باہر سے نیا نہیں آیا تمہارے اندر کہ تمہیں میرے ماضی کا پتہ نہ ہو، انٹیسیڈنٹ کا پتہ۔ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، نبی کی حیثیت سے نہیں، تمہارے جیسے انسان کی حیثیت سے۔ کہو تم ایمان سے کہ اس قسم کے انسان کی زندگی سچے کی زندگی ہوتی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہوتی ہے؟ میرے پاس سے اس کا فیصلہ کر لو کہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں سچا ہے یا غلط۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ عزیزان من، اس معیار کو یاد رکھیے، جو بھی کسی بات کا دعویٰ لے کے آپ کے سامنے آئے، اس کا پاسٹ دیکھیے کس قسم کا۔ اس وقت تو جناب وہ کچھ پوچھو نا، جبریل سے بھی زیادہ مقدس مان کے دکھائی دے گا آپ۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار، یہ معجزہ بتایا، یہ دعویٰ کیا ان کے سامنے، اور تاریخ بتا رہی ہے کسی نے انگلی تک حضور کے خلاف نہیں اٹھائی۔ یہ ہوتا ہے سچا۔ خدا یہ بات رسول اللہ سے کہتا ہے کہ تم افسردہ خاطر ہوتے ہو ان کی اس بات کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تم جھوٹ کہتے ہو۔ کہا کہ یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، تم نے تو ان کے سامنے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے دعویٰ کیا تھا، اور ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں نکلا تھا جس نے کہا تو جھوٹا ہے۔ تم افسردہ خاطر نہ ہو، یہ تمہیں نہیں جھوٹا کہتے، یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو خدا کہتا ہے نا کہ میرے قانون کی روح سے تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو کہنے لگے میرے ساتھ معاملہ ہے، نبھنے دو، تم خام خواہ کے لیے افسردہ خاطر کیوں ہو رہے ہو بیچ میں؟ کیا بات ہے! کیریکٹر کی صداقت کا یہ دیا، اور کتنی عجیب چیز ہے کہ تم درمیان میں آؤ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو روش ہے اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، وہ کہتا ہے جھوٹ ہے، نہیں ہوگا، کہنے کے لیے بہت اچھا۔ ہم کہتے ہیں سینکیا اس طرح کھا لو گے مر جاؤ گے، یہ کہتا نہیں ہے، کہنے لگا بیچ میں سے نکل جاؤ۔ تم نے یہی کہا نا ان سے، اتنا سینکیا کھاؤ تو مر جاؤ گے، خدا کا قانون ہے، تم درمیان میں سے ہٹ جاؤ، کھا لینے دو۔ کہا جی پھینکیے صاحب، پھانکیے، اور اس کے بعد کہا ہوا ہے اللہ ترجع الامور، انجام تو اس کے قانون کے مطابق ہونا ہے، ابھی پتہ چل جائے۔ تو یہ جو تکذیب رسل ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ نبی کو وہ جھوٹا نہیں کہتے۔ اگر وہ معاشرہ ایسا ہو اور اس میں یہ دعوے دار ایسا ہو کہ ہر شخص یہ کہے کہ تو ساری عمر جھوٹ بولتا رہا ہے، آج بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کی ایک بات کوئی نہ مانے۔ نبی کا نبوت کے دعوے سے پہلے کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اس کی صداقت کا ثبوت اور شہادت ہوتی ہے۔ کوئی اسے نہیں کہہ سکتا کہ تم تو ساری عمر جھوٹ بولتے رہے۔ ساری عمر کیا، اس نے تو کبھی ایک بھی جھوٹ بولا ہو تو وہ بھی اس کے پیچھے آ جائے گا، وہ جھوٹے۔ قرآن کہتا ہے کہ افسردہ خاطر ہونے کی بات جب تھی، یہ تجھے جھوٹا کہتے، تو ہمارا ایک قانون ان تک پہنچا رہا،
یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے، تو یہ تمہیں تو نہیں جھوٹا کہہ رہے، کہہ یہ رہے ہیں کہ خدا کا یہ جو قانون تم ہم تک پہنچا رہے ہو نا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا، بات تم بیچ میں سے نکل جائے اللہ ہے ترجع الامور، اور اس کے بعد وقت تھوڑا سا ہے، 10 بجے ختم ہو جانا ہے، یہ تو 10:30 ہونا ہوگا۔ الناس سے بعد اطلاع ہے، مخاطب الناس نوع انسانی ہے۔ یہ کچھ کہنے کے بعد کہا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یہ جو تم سے کہہ رہا ہے یہ رسول خدا کے قوانین بیان کر رہا ہے، اس طرح سے تم دھک بندی سے کٹ حجتیوں سے کہتے چلے جا رہے ہو غلط۔ یاد رکھو خدا کا قانون حق ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے حق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ وہ دعویٰ جو محسوس شکل میں نتیجہ پیدا کر کے سامنے لیا اسے کہتے ہیں حق۔ محسوس شکل وہ حقیقت جس کو کہتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ حقیقت کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ جو دعوے کی دلیل محسوس شکل میں سامنے آئے۔ حق قانون کا سچا ہونا ہے، لیکن وہ حق اس وقت بنتا ہے جب اس قانون کا نتیجہ محسوس شکل میں سامنے آ جائے، جو اس کے مطابق چلے اس کا خوشگوار نتیجہ سامنے آ جائے، جو خلاف ورزی کرے اس کا تقریبی نتیجہ سامنے آ جائے، اس وقت وہ حق بنتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، ہم جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں، جو قانون تمہیں دے رہے ہیں، قرآن نے اس کو وعدہ کہا ہے، یہ حق ہے، یہ اپنے محسوس نتائج سے بتا دے گا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا، وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ دیکھا نا ہمارے ہم ایک لفظ حقیقت آ گیا، حقیقت نہ دوہرا دوں مرد مجاہد اس سپاہی کا قول حضرت عمر کے زمانے میں ایک مومن سپاہی سے پوچھا تھا کسی بادری نے کہ یہ جو کلمہ تم بتاتے ہو، ہر کلمہ کے معنی ہوتا ہے نظریہ زندگی، ہر نظریہ زندگی جو ہے اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارا یہ جو نظریہ زندگی ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کے قوانین کے مطابق کرنے سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وغیرہ استخلاف، یہ جو ہے نظریہ زندگی تمہارا، دعویٰ تمہارا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لفظ تھا ان کے، وہ سپاہی ہے، وہ کہتا ہے یہ جو 40,000 شہر اور قلعے فتح کیے ہیں ہم نے، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو آپ نے سمجھ لیا حق اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوچئے گا کبھی جو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم حق پر ہو وہ باطل پر ہے؟ لفظی ہے نا، اور کیا؟ فریب نفس ہے، اپنے آپ کو فریب دیجیے۔ دعوے کا ثبوت محسوس شکل میں سامنے لائیے، تعمیری شکل میں، جب سمجھا جائے گا کہ تم حق پر ہو۔ ان وعد اللہ حق، اور آگے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ پیش پا افتادہ مفاد جو ہماری دنیا کے یہ دنیاوی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یہ واقعی محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارا جو قانون ہے کہ اگر ان کو تم اقدار خداوندی کے خلاف ورزی سے ان کو استعمال کرو گے تو تخریب ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ جو ان کی جاذبیت اور کشش ہے ان چیزوں کی، یہ تمہیں فریب میں مبتلا کر دیتی ہے، یاد رکھو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس فریب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اگلی چیز یہ ہے کہ فریب میں مبتلا کرنے والا تمہیں مبتلا نہ کر دے۔ اب یہیں یہ بتا دیا کہ فریب میں مبتلا کرتا کون ہے، بڑی چیز۔ اور 10 بج گئے اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ وقت نہیں۔ اگلی آیت میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ فریب میں مبتلا کرتا تمہیں کون ہے، اس سے بچو۔
ہم سورہ فاطر کی آیت 5 تک آ گئے. ویزا نمان 6 آیت سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.